نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب طواف النساء مع الرجال، عورتوں کا طواف مردوں کے ساتھ۔ وقال لي عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج اخبرنا عطاء اذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، جب منع کیا ابن ہشام نے عورتوں کا طواف کرنا مردوں کے ساتھ۔ قالا تو کہا، کس نے کہا؟ عطا بن ابی رباح نے۔ کیفا کس طرح؟ تمنعہن تم ان کو منع کرتے ہو، تم کیسے منع کر سکتے ہو ان کو؟ وقد طاف نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الرجال، حالانکہ طواف کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے مردوں کے ساتھ ہی۔ قلت میں نے کہا، بعد الحجاب او قبلہ، حجاب کے بعد یا پہلے؟ قالا ای لعمری، اے قسم میری زندگی کی، یہ ایک محاورہ ہے، میری عمر کی قسم، اور یہ قسم جو ہے نا وہ لغو قسموں میں سے ہے، جس کے بارے میں آتا نا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تمہیں تمہاری لغو قسموں پر نہیں پکڑے گا۔ تو جو دل کے ارادے سے قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ صرف اللہ کے نام کی کھائی جا سکتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ میں نے یہ وضاحت اس لیے کر دی کہ کوئی اپنی جان یا اپنے بچے کی جان یا شوہر کی جان کی قسم نہ کھائے۔ لقد ادرکتہ بعد الحجاب، وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ان کو حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد پایا، یعنی طواف کرتے ہوئے مردوں کے ساتھ۔ قلت میں نے کہا، کیف یخالطن الرجال، کہ کس طرح مل جل جاتی تھیں مردوں کے ساتھ؟ قال لم یکن یخالطن، وہ مردوں کے ساتھ مل نہیں جاتی تھی، یعنی ان کے اندر گم نہیں ہو جاتی تھی۔ کانت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، تطوف حجرۃ من الرجال، تطوف طواف کرتی تھی حجرتن الگ رہ کر، من الرجال مردوں سے۔ قرآن پاک میں بھی آتا نا حجرم محجورا، لا تخالطہم، نہیں ان سے مل جل جاتی تھی۔ فقالت امرأۃ، تو ایک عورت نے کہا، انطلقی چلو، نستلم ہم چوم لیں، یا ام المومنین، اے ام المومنین، یعنی ایک عورت نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آؤ حجر اسود کو چومنے کو چلتے ہیں، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ قالت کہتی ہیں، انطلقی انکی، خود ہی جاؤ، وابت اور انکار کیا۔ فکنہ یخرجن متنکرات باللیل، اور وہ نکلا کرتی تھیں رات کے وقت کہ پہچانی نہ جاتی تھی، متنکرات یعنی انکار کی جاتی۔ فیطفن مع الرجال، تو طواف کرتی تھی مردوں کے ساتھ۔ ولکنہن، لیکن وہ کنہ تھیں، اذا دخلن البیت، بیت اللہ میں داخل ہوتی، قمنا تو کھڑی ہو جاتی، حتی یدخلن، یہاں تک کہ داخل ہوتی، واخرج الرجال، اور مرد نکال دیے جاتے۔ اس سے کیا مطلب بنتا ہے کہ باہر چلتے ہوئے اگرچہ ایک چکر میں مرد اور عورتیں شامل ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود الگ رہا جا سکتا ہے، یعنی بچ کے انسان نکل سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ان کے ساتھ جڑ کے ہی طواف کرے، باوجود اس کے کہ ایک ہی لائن یا ایک ہی جگہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اتنا ڈسٹینس ضرور ہوتا ہے کہ جسم سے ٹچ نہ کرے۔ بعض اوقات بہت زیادہ رش جب ہو جاتا ہے، دھکم پیل ہو جاتی ہے، تو اس میں احتمال ہوتا ہے، لیکن عموماً اگر نارملی انسان طواف کرے تو اس میں ایسا خطرہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی بات ہو رہی، خانہ کعبہ میں، کہ اس میں کس طرح اندر داخل، کیونکہ وہ تو ایک چھوٹا سا لمیٹڈ ایریا، اگر مرد اور عورتیں سارے اکٹھے گھس جائیں تو اس میں تو بہت مشکل ہو جائے۔ جیسے اب بھی حتیم کے اندر جب عورتیں ہوتی ہیں تو مرد نہیں جا سکتے، اور جب مرد ہوتے تو عورتیں نہیں، کیونکہ چھوٹی جگہ ہے اور اس میں پھر ساتھ ساتھ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کھڑی ہو جاتی تھی آ کے، اور اس وقت تک داخل نہیں ہوتی تھی جب تک کہ مرد اس سے نکال نہیں دیے جاتے تھے۔ اور اب بھی آپ دیکھیں وہاں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ اب لائن بنوا دی جاتی ہے حجر اسود کو چومنے کے لیے، ایک طرف رکن یمانی کی طرف مردوں کی لائن ہوتی ہے اور دوسری طرف عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، اور بیچ میں سپاہی کھڑا ہوتا ہے، تو وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے اوپر سے، اور باری باری مردوں کو اور عورتوں کو موقع دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ہماری قوم جو ہے وہ دوسروں کی باری زیادہ اچھی طرح لینا جانتی ہے، اپنی باری کا انتظار نہیں ہوتا، تو عموماً گڈمٹ بھی ہوتی، لیکن پھر اس موقع پہ ان کو مارنا پڑتا ہے بعض اوقات، اور ہٹانا پڑتا ہے زبردستی بھی۔ پھر کہتے ہیں جی شرطے وہاں بہت مارتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم مارنے کا موقع دیتے ہیں۔ پھر یہاں پر کیا فرمایا کہ وَكُنْتُ آتِي عائشة، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آیا کرتا تھا، انا و عبید بن عمیر، میں اور عبید بن عمیر، وہی مجاورۃ فی جوف سبیر، اور وہ رہا کرتی تھی یا ٹھہرتی تھی سبیر پہاڑ کے جوف میں۔ جوف کہتے ہیں اس کا خالی حصہ یا اندر کا حصہ، یعنی سبیر کے مقام پہ وہ ٹھہرتی تھی، مراد یہ ہے۔ یہ راوی کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ کو وزٹ کیا کرتے تھے، کس لیے؟ کچھ سیکھنے کے لیے، اور وہ مکہ میں جب آتی تھی تو ہم ان کے پاس سیکھنے کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ عمرہ یا حج کرتی تو ان کا جو مقام یا قیام ہوتا تھا وہ ایک مخصوص جگہ تھی جو سبیر کا پہاڑ تھا۔
قلت میں نے کہا وما حجابها، یعنی تم لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو ان کا پردہ کیسے تھا، یعنی ایسے ہی چلے جاتے تھے؟ قال هي في قبة ترکیۃ، کہ وہ ایک ترکی خیمے میں ہوتی تھی، یعنی وہ اندر بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، لہا غشاء، جس کا پردہ ہوتا تھا۔ غشاء کہتے ہیں ایسے پردے کو کہ جس میں سے دھندلا دھندلا نظر بھی آ جاتا ہے، جسے ہمارے ہاں یہ جالیوں کے پردے نہیں ہوتے، یہ تو بہت ہی باریک ہوتے ہیں جو شیشے کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں عموماً۔ وما بیننا و بینہا غیر ذالک، اور ہمارے اور ان کے درمیان اس پردے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا تھا۔ ورأیت علیہا درعا موردا، اور میں نے ان کو گلابی کرتا پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ خاص طور پر وہ بیان کرتے ہیں ان کے لباس کے بارے میں۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ سامنے بیٹھی تھی اور گلابی کرتا ان کا دیکھا جا رہا تھا، مطلب یہ کہ ایون اگر کسی نے اوپر سے چادر بھی اوڑی ہو تو ان کے کرتے ہماری طرح نہیں ہیں، ان کے کرتے جو درع کہتے ہیں نا، وہ جو ٹخنوں تک ان کی جو میکسی ٹائپ ہوتا ہے وہ، ایون اگر کسی نے اوپر کرتا یا کچھ بھی اوپر چادر وغیرہ اوڑی تو نیچے سے وہ نظر آتا ہے۔ یعنی یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا نکلنا منع نہیں، اگرچہ ازواج مطہرات کا حجاب عام عورتوں سے بھی زیادہ سخت تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے کاموں کے لیے نکلا کرتی تھی، اور صحابہ کرام ان کو پہچان بھی لیا کرتے تھے، اس میں حرج نہیں ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبیر عن زینب بنت ابی سلمہ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتکی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں نے شکایت کی کہ میں بیمار ہو گئی ہوں، اشتکی مجھے شکایت ہو گئی ہے۔ فقالا تو آپ نے فرمایا طوفی طواف کرو من وراء الناس لوگوں کے پیچھے سے، وانت راکبۃ اور تم سوار ہو، یعنی سوار ہو جاؤ اور پیچھے پیچھے سواری میں، یعنی بیچ میں نہ گھسو سواری لے کے بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلتی آؤ۔ فطفت تو کہتی ہے میں نے طواف کیا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حین اذن اس وقت یصلی نماز پڑھ رہے تھے الی جنب البیت بیت اللہ کے قریب یا ساتھ ہی پاس ہی، جنب پہلو کو کہتے ہیں نا، وہ یقرأ اور وہ پڑھ رہے تھے کیا، والطور وکتاب مسطور، یعنی یہ آیات پڑھ رہے تھے۔ باب الکلام فی الطواف، طواف میں بات چیت کرنا۔ حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال حدثنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی سلیمان الاحول ان طاووسا اخبره ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر وهو یطوف بالکعبۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور وہ طواف کر رہے تھے بالکعبۃ، کعبہ کا، بانسان ایک شخص کو دیکھا، ربط یدہ کہ جس نے اپنا ہاتھ باندھا ہوا تھا، الی انسان دوسرے انسان کے ساتھ، بسیرن ایک تسمے کے ساتھ، او بخیتن یا دھاگے سے، او بشین غیر ذالک اس کے علاوہ کوئی چیز تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت طواف میں طواف کرتے ہوئے ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنے ہاتھ کو دوسرے شخص کے ہاتھ سے رسی سے باندھ رکھا تھا، فقطعہ تو آپ نے اس کو کاٹ دیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ اپنے ہاتھ کے ساتھ، یعنی ہاتھ سے توڑ دیا اس کو، ثم قال خذ بیدہ، پھر آپ نے کیا فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے چلو، یعنی اس طرح کے کام نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے باندھ رکھا اور پیچھے سے ریلا آئے اور رسی میں، ایک تو وہ اٹکیں گے، گرنے کا ڈر ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا ہاتھ ہی کھینچتا چلا جائے ساتھ۔ بتانا کیا مقصود ہے کہ کوئی منکر اگر انسان طواف میں بھی دیکھے تو اس کو کیا کرے، دور کر دے۔ اور دوسری بات یہ کہ بات بھی کر سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے بات کی اور کہا کہ اس طرح نہ کرو، ہاتھ پکڑ کے چلو۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ طواف میں ایک دوسرے سے باندھ کے نہیں چل سکتے، ہاتھ پکڑ کے چل سکتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس شخص نے نظر مانی ہوئی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو پھر میں رسی میں بندھ کے حج کروں گا۔ بابن اذا رأى سیرا او شیئا یکرہ فی الطواف قطعہ، کہ جب انسان کسی کو طواف کی حالت میں بندھا ہوا دیکھے یا ناپسندیدہ چیز تو کیا کرے، کاٹ دے، ختم کر دے اس کو۔ حدثنا ابو عاصم ان ابن جریج ان سلیمان الاحول ان طاووس ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یطوف بالکعبۃ بزمام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، کہاں کہ وہ طواف کر رہا ہے کعبہ کا، بزمام کہ وہ ایک باغ کے ساتھ، زمام کہتے ہیں نا باغ کو، جسے گھوڑے وغیرہ کی ہوتی، او غیری یا اس کے علاوہ، فقطعہ تو آپ نے اس کو کاٹ دیا۔ باب لا یطوف بالبیت عریان، کوئی شخص ننگے حج نہ کرے، عریانی اسی سے ہے لفظ۔ ولا یحج مشرک، اور نہ ہی کوئی مشرک شخص حج کرے۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث قال یونس قال ابن شہاب حدثنی حمید بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ اخبرہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بعثہ فی الحجۃ التي امرہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حجۃ الوداع، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ بھیجا
الحجتی، اس حج میں، التی امرہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس حج کا امیر بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو، قبل حجۃ الوداع، کہ حجۃ الوداع سے پہلے، یعنی حجۃ الوداع وہ حج تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، اور اس سے 1 سال پہلے حضرت ابوبکر کی قیادت میں لوگوں کو حج کرنے بھیجا، لیکن اس حج میں صرف مسلمان نہیں تھے، دوسرے لوگ بھی شامل تھے، اور پھر وہ آیات نازل ہوئی سورۃ برات کی یا سورۃ توبہ کی پہلی، جس میں آتا ہے کہ برات من اللہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے اور اس کا رسول بھی مشرکین سے بری ہے، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے کو نہ آئے، تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ یوم النحر فی رہط یؤذن فی الناس، تو ابو بکر جو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ منادی کر رہے تھے، کس دن؟ یوم النحر، یوم النحر کو، فی الناس لوگوں میں، کیا منادی تھی؟ اللہ یحج بعد العام مشرکن، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرنے آئے، ولا یطوف بالبیت عریان، اور نہ ہی کوئی ننگے طواف کرے بیت اللہ کا۔ یہ جو یوم النحر کا لفظ آیا، یہ تھوڑے سے میں ایام پہ آپ کو روشنی ڈال دوں تاکہ آپ کو یہ باتیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے لیے ضروری ہے کہ حج کا مہینہ ہو، اس کے علاوہ اگر آپ حج کے مقامات پہ پھر کے آ جائیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا، اور حج کے مہینے میں بھی ذوالحج کا مہینہ ہو، ٹھیک ہے، اور ذوالحج کے مہینے میں بھی حج کی ابتدا 8 تاریخ سے ہوتی ہے، یعنی اس کے جو مراسم ہیں 8 تاریخ سے باقاعدہ شروع ہو جاتے ہیں، اگرچہ قافلے شوال سے جانا شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذیقعد، ذوالحج میں بھی پہنچتے ہیں، لیکن 8ویں تاریخ کو احرام پہن کر جو مکہ میں ہیں وہ مکہ سے، اور جو باہر سے آ رہے ہیں وہ باہر سے، احرام پہن کر منا جائیں گے، اور اس کو کہتے ہیں یوم ترویہ۔ ترویہ کا معنی ہوتا ہے پانی پلانا، چونکہ سفر شروع کرنے سے پہلے عرب اونٹوں پہ سفر کرتے تھے تو اونٹوں کو خوب پانی پلا لیتے تھے، اور وہ ایک دفعہ کا پیا ہوا پانی کئی کئی دن کام آ جاتا تھا ان کو، تو اونٹوں کو سیراب کرتے، اس دن کو انہوں نے نام رکھا تھا یوم الترویہ۔ منا جاتے اور یہاں 5 نمازیں ادا کرتے، ظہر سے پہلے جاتے ہیں، ظہر اور عصر پڑھتے ہیں، پھر مغرب اور عشاء، اور اگلے دن کی صبح وہ کیا ہے؟ فجر ہو گئی، 5 ہو گئی نا پوری، یعنی فجر کے بعد آپ کسی بھی وقت نکل سکتے ہیں مکہ سے، کس کی طرف؟ منا کی طرف۔ کس تاریخ کو؟ 8 تاریخ کو۔ وہاں جب آپ 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اور اگلا دن کیا ہوتا ہے؟ 9 تاریخ، یہ ہے حج کا اصلی دن، الحج عرفہ، یہ یوم عرفہ ہے۔ منا سے قافلے روانہ ہوتے ہیں عرفات کی طرف۔ مسنون کیا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد روانہ ہوا جائے، سورج نکلنے کے بعد، لیکن ہمارے ہاں تو چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ بعض اوقات اندھیرے میں اور آدھی رات کو نکل پڑتے ہیں، لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ فجر کی نماز منا میں پڑھی جائے اور پھر آپ نکل جائیں عرفات کو۔ آپ عرفات میں پہنچتے ہیں تو عرفات میں جو مخصوص مقام ہے کھڑے ہونے کا، اس کے چاروں طرف حدود لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر کی طرف آپ نے کھڑے ہونا، بہت بڑا وسیع میدان ہے، اور اسی میں وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ لیکن اس پہاڑ پہ چڑھنا یا وہاں پر جانا بھی ضروری نہیں، وہاں پر آپ رہتے ہیں زوال آفتاب کے بعد سے۔ اگر کوئی پہلے ہو کے آ گیا کہ صبح جا کے تو کہا کوئی بھی نہیں، سب لوگ ادھر آ رہے ہیں اور میں واپس جاتا ہوں فٹافٹ، آسانی رہے گی، تو یہ ٹھیک نہیں، آپ کا حج ہی نہیں۔ حج کے لیے ضروری ہے کہ زوال آفتاب کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد آپ وہاں پر قیام کریں، اور مسنون کیا ہے؟ مغرب تک۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی آپ وہاں سے چل پڑیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ وہاں سے آپ کہاں آئیں گے؟ مزدلفہ۔ رات آپ مزدلفہ گزاریں گے، اور صبح سویرے ہی آپ پھر منا کو روانہ ہو جائیں گے۔ منا کو جب آپ روانہ ہوں گے تو یہ اب 10 تاریخ ہو چکی ہوگی۔ اس تاریخ کو کہتے ہیں یوم النحر۔ اس دن 3 اہم کام کیے جاتے ہیں: کنکریاں مارنا، بال منڈوانا، اور قربانی کرنا۔ کیونکہ قربانی اس دن کی جاتی ہے اس لیے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ یہ 10 تاریخ ہے، یہ وہ تاریخ ہے جب پاکستان میں ہم عید منا رہے ہوتے ہیں اور قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد 11، 12 اور 13 بھی یہ ہیں ایام تشریق۔ ایام تشریق جو ہیں یہ منا میں قیام کے دن ہیں، 2 دن بھی ٹھہرا جا سکتا ہے اور 3 دن بھی۔ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اور 2 دن ٹھہرنا یا 3 دن ٹھہرنا دونوں ثابت ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یہاں سے نکل چلیں گے۔ کدھر کو جائیں گے؟ آپ مکہ آ جائیں، آپ مدینہ چلے جائیں، جہاں آپ کا دل چاہے جائیں، لیکن آپ کا حج ہو گیا۔ یہ جو 2 ایام تشریق بعد کے ہیں اس میں آپ رمی کرتے ہیں، یا 3 دن ٹھہرے تو 3 دن آپ رمی کرتے ہیں، اور رمی بھی مسنون کب ہے؟ زوال کے بعد۔
پہلے دن جو یوم النحر ہوتا ہے اس دن زوال سے پہلے صبح صبح کرتے ہیں، لیکن باقی دنوں میں زوال کے بعد کی جاتی. اس کے بعد حج آپ کا مکمل ہو چکا. درمیان میں آپ جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اور سعی کرتے ہیں. اس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے، اور طواف افاضہ حج کا دوسرا اہم رکن ہے. تو حج کے جو 2 بنیادی فرائض یا ارکان ہیں وہ یہی ہیں: یوم عرفہ کو عرفات میں قیام، عرفات کے میدان میں زوال کے بعد، اور اس کے بعد واپس وہاں سے آ کے آپ کے لیے مسنون ہے کہ آپ انہی دنوں میں، یعنی جو منا کے دن ہیں انہی میں آپ مکہ جا کر طواف کر لیں. اگر کسی خاتون کو پیریڈز ہوں یا کوئی اور بیماری یا وجہ ہو تو ذوالحج کے آخر تک، یعنی اس سارے مہینے میں وہ فرض رکن ادا کر سکتی ہے. اگر کوئی اس کو ادا کیے بغیر گھر آ گئی تو حج ادھورا ہوا. یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد عریاں اور مشرک طواف نہ کرے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے امیر حج بنا کر بھیجا تھا، اور پھر سورۃ التوبہ نازل ہوئی. انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کے درمیان اعلان کریں، اور پھر حضرت علی کو بھی پیچھے سے بھیجا تھا کچھ مخصوص ہدایات دے کر. اور اس میں یہ اعلان میں باتیں تھی کہ مشرک اور عریاں حج نہ کریں. عربوں کے ہاں مشرکین مکہ جب حج کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ ننگے طواف کرتے تھے. باب اذا وقف فی الطواف، اگر کوئی رک جائے طواف میں، یعنی کھڑا ہو جائے. وقال عطا فی من یطوف فتقام الصلاۃ او یدفع عن مکانہ، اور عطا کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص طواف کر رہا ہو تو نماز قائم ہو جائے. یعنی آپ طواف کرنے گئے، اذان ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد تکبیر ہو گئی اور نماز شروع ہونے لگی. اب آپ بیچ میں کھڑے ہیں کہ میں نماز پڑھوں کہ طواف پورا کروں. اگر میں طواف چھوڑ کے نماز میں شریک ہوتا ہوں تو کہیں میرا طواف تو نہیں خراب ہوتا؟ کیا مجھے پھر نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا یا میں اسی کو جاری رکھ سکتا ہوں؟ مثلاً 3 چکر کر کے آپ نے نماز شروع کی تو اس صورت میں بعد میں کیا آپ 4 کر سکتے ہیں یا پھر دوبارہ سے آپ 3 بھی کریں گے؟ تو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی. عطا کیا کہتے ہیں کہ فی من یطوف، کہ جو طواف کر رہا ہے، فتقام الصلاۃ، تو نماز قائم کی جائے، او یدفع عن مقامہ، یا وہ اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے. اذا سلم یرجع الی حیث قطع علیہ، کہ جب وہ سلام پھیر لے تو کیا کرے؟ وہیں لوٹ جائے جہاں سے اس نے طواف روکا تھا، جس جگہ سے. یعنی مثلاً آدھے چکر پہ تھا تو وہیں کھڑا ہو کے نماز پڑھا تو پھر وہیں سے دوبارہ کام شروع کر دے. وَيُذْكَرُ نَحْوَهُ عن ابن عمر، ابن عمر کی بھی یہی رائے ہے. وہ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بھی. باب صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لسبوئہ، 7 چکروں کے لیے، یعنی 7 مرتبہ چکر لگا کے آپ نے پھر نماز بھی پڑھی. کتنی نماز؟ رکعتین، 2 رکعتیں. وقال نافع، اور نافع کہتے ہیں کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یصلی لکل سبوع رکعتین، کہ ابن عمر ہر 7 چکروں کے لیے نماز کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے. وقال اسماعیل ابن امیہ قلت للزہری، اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں میں نے زہری سے کہا، ان عطاء یقول، کہ عطا کہتے ہیں تجزئ المکتوبۃ، کہ کافی ہو جائے گی اس کو فرض نماز. یعنی اگر کوئی طواف کر رہا ہے اور بیچ میں نماز کا ٹائم آ گیا اور وہ فرض نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا اسے الگ سے 2 نفل کی اب ضرورت نہیں رہی؟ تو ایک رائے میں کیا ہے، وہی نماز کافی ہے جو اس نے فرض ادا کر لی. کس کے بدلے؟ من رکعتہ طواف، طواف کی 2 رکعتوں کے بدلے. فقال السنت افضل، کوئی جو کہتا ہے کہتا رہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ سنت. اور سنت کیا ہے؟ کہ طواف کی الگ 2 رکعتیں ادا کی جائیں. اگر اس وقت میں فرض نماز پڑھی گئی ہے تو وہ اپنی جگہ ہے. اور پھر وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ لم یطف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی طواف نہیں کیا سبوعا قط، 7 پھیروں کا، الا صلی رکعتین، مگر 2 رکعتیں ضرور پڑھی. یہ کون سی 2 رکعتیں؟ طواف کی 2 رکعتیں. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو سألنا ابن عمر رضی اللہ عنہما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة، کیا کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے عمرے میں اس سے پہلے کہ وہ صفا مروہ کا طواف کرے؟ یعنی خالی بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد کیا احرام کھول سکتا ہے؟ یہ مراد ہے. قالا، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ ہاں یا نہ نہیں. حضور کی حدیث بتائی، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فطاف بالبیت 7 چکر طواف کیا، ثم صلی خلف المقام رکعتین، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی، وطاف بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان طواف کیا. وقال، اور کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے.
قال وسألت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، فقالت، انہوں نے کہا، لا یقرب امرأتہ، کہ نہ وہ آئے اپنی بیوی کے پاس، حتی یطوف بین الصفا والمروہ، یہاں تک کہ صفا مروہ کا طواف کر لے. باب من لم یقرب الکعبۃ ولم یطف حتی یخرج الی عرفہ ویرجع بعد الطواف الاول. من جو لم نہ یقرب قریب جائے، کس کے؟ الکعبہ، کعبہ کے، ولم یطف اور نہ طواف کرے، حتی یہاں تک کہ یخرج نکل جائے، الی عرفہ عرفہ کی طرف، ویرجع بعد الطواف الاول اور پہلے طواف یعنی طواف قدوم کے بعد وہاں چلا جائے اور پھر عرفات سے لوٹ کے طواف کرے، تو کیا ایسا جائز ہے؟ یعنی مثلا آپ مکہ میں گئے ہیں حج کے لیے، آپ نے طواف قدوم کیا، سب سے پہلے جا کے تو طواف ہی کرنا ہوتا ہے، طواف کیا اور اس کے بعد آپ کہاں چلے گئے؟ عرفہ، حج پہ چلے گئے، مناسک حج ادا کیے، اور وہاں جانے کے اور طواف زیارہ کے بیچ میں اور کوئی طواف نہیں کیے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو ایسا جائز ہے. اگر کوئی شخص صرف ایک طواف کر کے چلا جاتا ہے اور پھر جب ہی واپس آتا ہے جب اس نے وہاں عرفات کا قیام کر لیا تو ٹھیک ہے. حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا فضیل قال حدثنا موسى بن عقبہ قال اخبرني قریب عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فطاف وسعى بین الصفا والمروہ ولم يقرب الكعبہ بعد طوافه بها حتى رجع من عرفہ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. کیا کیا تھا؟ مکہ تشریف لائے، طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی اور دوبارہ کعبہ کے پاس نہ آئے اس طواف کے بعد یہاں تک کہ عرفات سے لوٹ آئے، یعنی عرفہ سے واپس آ کے پھر آپ نے طواف کیا. اور یہ بھی وجہ ہوگی نا کہ آپ کو مہلت ہی نہیں ملی ہوگی، آپ کا وزٹ بہت مختصر تھا، اور آپ نے شاید اس لیے بھی نہ کیا ہو کہ آپ کا ایک مرتبہ کرنا لوگوں کے لیے پھر فرض کی حیثیت بن جاتی، اور لوگ اس وقت تک کوئی جاتا ہی نہ چھوڑ کے جب تک وہ دوبارہ نہ کر لیتا. باب من صلی رکعتئی الطواف، جو شخص طواف کی 2 رکعتیں پڑھے خارجا من المسجد، مسجد سے باہر. وصلی عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی خارجا من الحرم، حرم سے باہر. اب دیکھیں کہ بعض اوقات اتنا رش ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو 8 تاریخ کو مکہ پہنچتے ہیں اور اسی دن ان کو مینا بھی جانا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ وہ اندر طواف کرنے کے بعد نماز بھی پڑھ سکے. تو نکلتے اگر کوئی اس 4 دیواری سے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ جب جانے کا اتفاق ہوا تو وہ 8 ہی شاید تاریخ تھی یا 7 تاریخ تھی، تو کئی فرلانگ دور تک گلیوں اور سڑکوں میں بھی لوگوں نے مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے صفیں بنائی تھی. تو ایسی صورت میں اندر بھی بے پناہ ہجوم تھا. اب اس ہجوم میں اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے کچھ لے جائے. تو ایسی صورت میں اگر باہر کوئی آ کے پڑھ لیتا ہے لیکن وہ ساری ایک طرح سے متصل جگہ ہے کعبہ کے ساتھ، تو طواف کے 2 نفل وہاں بھی پڑھے جا سکتے ہیں. یہ مراد ہے، کیونکہ ویسے تو حکم ہے نا کہ مقام ابراہیم پہ پڑھے جائے، اور کئی لوگ بڑی سختی کے ساتھ اور لٹرلی اس جگہ کو جب لیتے ہیں تو بڑی مشکل کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، جبکہ دین میں وسعت ہے. نیت تو ہماری اسی کی ہوگی، لیکن اس کے بعد جہاں تک آپ پھیل جائیں، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے آپ ایسا کریں. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک ان محمد ابن عبد الرحمن ان عروہ ان زینب ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت شکوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدثني محمد بن حرب حدثنا ابو مروان یحیی بن ابی زکریا الغسانی ان ہشام ان عروہ ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو بمکہ واراد الخروج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے. ولم تکن ام سلمہ طافت بالبیت، ام سلمہ نے ابھی تک بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا. وارادت الخروج، اور نکلنا چاہتی تھی. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت صلاۃ الصبح، جب صبح کی نماز قائم ہوگی فطوفی علی بعیرک، تو تم طواف کر لینا اپنے اونٹ پر ہی. والناس یصلون، اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے. ففعلت، تو انہوں نے ایسا ہی کیا. ذالک، یہ ولم تصلی، اور نہ نماز پڑھی حتی خرجت، یہاں تک کہ نکل گئی، یعنی باہر جا کے کہیں پڑھی، کیونکہ اندر مرد نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے طواف کیا اور طواف کرتے ہی باہر چلی گئی. لیکن چونکہ طواف کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اس سے امام بخاری نے کیا معنی لیا کہ انہوں نے پھر وہ باہر جا کر ہی ادا کی. باب من صلی رکعتي الطواف خلف المقام، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھنا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عمرو بن دینار قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت 7، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے. وصلی خلف المقام رکعتین، اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی. ثم خرج الی الصفا، پھر صفا کو نکل گئے. وقد قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی کیا کرو،
جیسے کہ آپ نے ایک اور جگہ پر فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک حج لے لو. تو یہ آپ نے جو کچھ کر کے دکھایا یہ دراصل ایک تعلیم بھی تھی. یہاں آپ اپنا فرض ادا کر رہے تھے، وہاں ایک تعلیم بھی دے رہے تھے، بیک وقت دو کام ہو رہے تھے. تو فرمایا کہ تم ایسا ہی کرو گے تو تمہارے لیے زیادہ ثواب ہے، بجائے اس کے کہ اپنی عقل سے کچھ اور تلاش کرو.